اور جھوٹ پر مشتمل ریسرچ پیپر پر مسلسل ریسرچ پیش کی جا رہی ہے، جس میں آپ حضرات کے سامنے مرزا کے ریسرچ پیپر کے صفحہ نمبر 5 تک کا پوسٹ مارٹم ہو گیا، اور انشاءاللہ مرزا صاحب میں جرأت نہیں کہ جو ہمارے اصولی نشاندہی ہے اور مرزا صاحب کے اکاذیب، فریب، فراڈ، دجل، تحریف، تلبیس، کتمان کے متعلق جو گزارشات پیش کی ہیں، یہ مرزا پر قیامت تک قرض رہے گا، اور مرزا کے ڈرائیوروں پر بھی۔ اب یہ جو دوسرا عنوان مرزا کا تھا، اس میں مرزا نے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، اور پھر ہر بدعتی کو دوزخ میں لے جانے والی ہے، ہر گمراہی یعنی بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی اس بدعتی کو دوزخ میں لے کر جانے والی ہے۔ اس پر مرزا نے جو بکواس بازی کی، ام المومنین پر رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی مکمل وضاحت ہو چکی ہے۔ ابھی انشاءاللہ آخر میں ہر عنوان کا ایک میں خلاصہ بھی بیان کروں گا۔ ابھی یہ صفحہ نمبر 6 ہے۔ صفحہ نمبر 5 پر مرزا نے آخر میں ایک بات کی کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، مجھے اللہ تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ میں سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اور ہم ان ایمان والوں کے سینوں میں سے ہر قسم کا کینہ کھینچ نکالیں گے، اور وہ بھائیوں کی طرح جنت کے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اب یہ روایت یہاں پیش کرنے کا مرزا کے دجل کو سمجھو، یہ اس نے صرف تمہید باندھی ہے۔ اصل جو مرزا کا مقصد ہے، ایک بہانہ بنا کر اگلا صفحہ ہے جس میں اس نے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بکواس بازی کی، تو اس روایت کو تمہید میں لایا۔ اور ابھی اگلا صفحہ دیکھیں گے، اگر اس روایت میں مرزا غور کرتا اور اس روایت پہ ایمان ہوتا تو یہ ساری بکواس بازی مرزا کی اسی روایت سے پھر دفن ہو گئی، کہ اس میں حضرت علی خود کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عثمان، تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ نزعنا، جو قرآن پاک میں ہے، من صدورہم من غل، ہم ان کے سینوں سے رنجکیاں ختم کر کے انہیں جنت کے تختوں پر بٹھائیں گے۔ تو اب پہلا عنوان کیا ہے؟ خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت اور بدعتی جہنمی۔ مرزا حضرت طلحہ، زبیر وغیرہ کو جہنمی ثابت کرنے کے درپے ہے، اور حضرت علی انہیں جنتی کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اب حضرت علی کا یہ فرمان مرزا کے پورے دجل کی دھجیاں بکھیر گیا، کہ جو اس نے عنوان کیا قائم کیا اور اتنی محنت کی، تو یہ پچھلے جو دونوں صفحے ہیں یہ اس آخری روایت سے سارے اڑ گئے، اور مرزا کا جہالت اور روایت واضح ہے کہ
کہ بھائی جب حضرت علی ان کو طلحہ زبیر وغیرہ کو جنتی کہہ رہے ہیں تو نے یہ عنوان کیوں کیا، قائم کیا کہ بدعت اور پھر جہنمی ہیں؟ تو اپنا منہ کالا مرزا نے خود کر لیا ہے آخر، اور مرزا اسی طرح کرے گا جہاں بھی چلیں گے۔ یہ حق اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی یہ کرامت ہے کہ مرزا جتنے مغلظات بکتا گیا ہے، ساتھ ایسی روایت لاتا ہے کہ پچھلی سب پہ پانی پھر جاتے ہیں، اور مرزا کے پلے کچھ بھی نہیں۔ اب حضرت طلحہ زبیر حضرت علی فرماتے ہیں جنتی ہیں، اور مرزا بڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ جی خلیفہ راشد کی بغاوت بدعت ہے اور ہر بدعتی جہنمی ہے۔ عنوان دیکھو، دلیل دیکھو۔ تو حضرت علی کا یہ جوتا مرزا کے منہ پہ پڑا، اور جو کچھ مرزا نے بکواس کی تھی حضرت علی المرتضیٰ نے مرزا کی وہ لتریشن کر دی کہ اب اس کا پہلے بھی دیکھنے کے قابل چہرہ نہیں تھا، اب مزید یہ گٹر کی طرح بن گیا۔ اب نوٹ دیکھیں، نوٹ لگا رہا ہے صفحہ نمبر 6 پر۔ وہ حدیث میں نے کہا نا کہ اس حدیث کا مقصد تھا صرف اگلی بکواس بازی جو اس نے شروع کی۔ کہتا ہے چوتھے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدرجہ بالا حدیث نمبر 13 میں تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان کا ذکر کیوں کیا؟ یہ عنوان ہے۔ آگے پھر مرزا اپنا گند کھل کے ظاہر کرے گا اور عبداللہ ابن سبا کی وکالت کرے گا جو یہودی اور التشیع ماخوذ من الجہودیت پہلا ہیڈ ہے، اور مرزا یہ کہے گا کہ حضرت عثمان کی جو شہادت ہے یہ حضرت عثمان کی اپنی غلطیاں تھیں اور صحابہ کی ناراضگی تھی، عبداللہ ابن سبا کا کوئی کردار نہیں تھا۔ تو اب یہ پورا صفحہ مرزے کے لکھنے کا مقصد ہے مرزے اپنے بابا عبداللہ ابن سبا کو اس کی صفائی پیش کرنی ہے، اور خلیفہ راشد سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اغلاط ثابت کرنی ہے کہ حضرت عثمان کی اغلاط تھی، وہی مودودی اور وہی اسحاق جالوی بڈھا اسی کی طرز پہ۔ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت عثمان میں معاذ اللہ غلطیاں تھیں، اور حضرت عثمان کی اپنیاں غلطیاں ان کی شہادت کا سبب بن گئی۔ باقی جو میرا بابا تھا عبداللہ ابن سبا وہ بالکل معصوم بابا تھا، اور میرے بابے اس یہودی کا کوئی قصور نہیں۔ آپ اندازہ کر لیں، ذہن بھی دیکھیں مرزے کا کس قدر گٹر آلود ذہن ہے کہ عبداللہ ابن سبا جو اصل کردار ہے اور یہودیت کا وہ گماشتہ جو خود اہل تشیع نے اس کو تسلیم کیا، اور 20 حوالے موجود ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہودی اسی کی تحریک سبائی تھی، اور پھر اس کے ساتھ کوفے کے چند لوگ ملے جو منافقین تھے، اور انہوں نے مل کر خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کی۔ اور پھر متعدد احادیث میں انشاءاللہ وہ آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کلمات میں ارشاد فرمایا کہ منافق لوگ اور فسادی لوگ وہ شہید وہ حملہ آور ہوں گے، اور اس دن عثمان حق اور ہدا پہ ہوگا۔ تو اب جب نبی کریم علیہ السلام نے خود بتا دیا کہ عثمان کس پہ ہوگا؟ ہدایت پہ اور حق پہ ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا ساتھ دینے کا حکم دیا، اور حضرت عثمان کو وصیت بھی کی، اور حضرت عثمان کو تسلی بھی دی، اور حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی بھی دی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو حق پہ قرار دے رہے ہیں، اور پھر امت میں آپ چلے جائیں جہاں پر بھی امام بخاری ان کی جو تاریخ صغیر ہے اس کو آپ دیکھ لیں، شیخ عبد القادر جیلانی
اور صحابہ سے لے کے آخر تک سب کے سب امت متفق ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت راشدہ الحمدللہ ہر قسم کے فطور سے خالی ہے، ہر قسم کی قدورت سے خالی ہے، اور حضرت عثمان جن کو بار بار نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی خوشخبریاں دی، اور شہادت کے وقت بھی آپ نے بتا دیا کہ اراد المنافقون، جو آنے والے ہوں گے وہ منافق ہوں گے، اور عثمان اس دن حق پہ ہوگا، ہدایت پہ ہوگا۔ تو اب ذرا اندازہ کر لیں کہ جن کو پیغمبر حق پہ کہیں، جن کو ہدایت پہ کہیں، اور ان کے مقابل جو اٹھنے والے ہیں ان کو منافق کہیں، لیکن یہ مرزا رئیس المنافقین، اس کی گندی ذہنیت دیکھے، اس نے عبداللہ ابن سبا کا دفاع کیا جو اس کا بابا لگتا تھا، حقیقی بابا، ویسے تو نعرہ ہے نا نہ میں وہابی تے نہ میں بابی، اس کے اصل یہ یہودی بابے، اس لیے نہ میں وہابی تے نہ میں بابی۔ اب اس عبداللہ ابن سبا کی صفائی دے گا، اور حضرت عثمان کی شہادت حضرت عثمان کی غلطیوں کا نتیجہ بنا رہا ہے۔ یہ صفحہ پورے صفحے کا خلاصہ ہے تاکہ پتہ چلے کہ مرزا کیا بک بک کرنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا دیکھنا ہے آگے، یہ ہے تقیہ باز، اور میں نے اب اس کو صحیح سنا اور اس کا یہ پمفلٹ دیکھا۔ پہلے تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ ویسے بک بک کر رہا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا دجال ہے، اتنا کذاب ہے، جو بھی حدیث پڑھے گا اس میں ضرور اس نے خیانت کرنی ہے، اور مفہوم بدلنا ہے، ترجمہ بدلنا ہے، اور مقصد بدلنا ہے، اور جب ترجمہ کرے گا تو لفظوں کو ذرا چینج کر کے خطرناک بنانا ہے۔ اب ایک ہی لفظ ہے، اگر اس کو تعبیر میں تھوڑا سخت کر دو تو مطلب اور نکلتا ہے۔ تو اس نے پوری ایک روافظ کی ٹیم تیار کر دی دشمنان صحابہ کی۔ اب دیکھو جی، امیر المومنین نے امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب نے مدرجہ بالا حدیث نمبر 13 میں تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان کا ذکر کیوں کیا؟ اب یہ مرزا کو شیطان الہام کرے گا، کیوں کیا؟ ورنہ پیش کرنا چاہیے تھا حضرت علی کا فرمان کہ کیوں کیا۔ اب مرزے کا شیطانی الہام آ رہا ہے۔ دیکھو جی، روایت نمبر 14، سیدنا محمد بن حنفیہ تابی، جو سیدنا علی ابن ابی طالب کی دوسری بیوی سیدہ حنفیہ کے بیٹے تھے، یہ مرزا کی بریکٹ ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اگر سیدنا علی ابن ابی طالب نے سیدنا عثمان بن عفان کا ذکر برائی سے کرنا ہوتا تو اس دن کرتے جب کچھ لوگوں نے آ کر ان سیدنا علی سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں، آگے مرزا کی بریکٹ ہے لمبی، نا انصافیوں اور مظالم، ابھی حدیث میں نہیں تھا تو ٹینٹنگ ہو رہی ہے، اور اس نے سمجھا کہ حدیث بھی جیسے یہ انجینئر ہے پیپ شیپ فٹ کرنے والا، تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لیٹرینوں کے پیپ شیپ سیدھے کرتا، تو اس نے وہی پیپ کی فٹنگ حدیث میں کرنا شروع کر دی۔ تو کہتے ہیں جی ناانصافیوں و مظالم، بھائی کس گورنر کے ناانصافی اور مظالم تھے؟ مرزے کو ٹائم قیامت تک ہے ایک بسنت صحیح حدیث پیش کرے، لیکن نہیں کر سکتا، جھوٹ اکاذیب کی شکایت کی۔ تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی یہ تحریر جو بیت المال سے متعلق شرعی احکام پر مشتمل تھی، یہ مرزے کی بریکٹ ہے، وہ روایت نہیں ہے، ساتھ لے کر سیدنا عثمان کے پاس جاؤ اور انہیں سمجھاؤ کہ اپنے گورنروں کو بیت المال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر تصرف کرنے کا حکم دیں۔ چنانچہ سیدنا عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا اور سیدنا علی کا پیغام پہنچا دیا۔ تو انہوں نے سیدنا عثمان نے مجھے فرمایا ہمیں، اب ذرا دیکھ رہا ہے شیطان کی شیطانی، ترجمہ کیا گا، ہمیں رسول اللہ کی لکھوائی تحریر، اب دیکھو حدیث میں یہ کوئی نہیں ہے، روایت میں نہیں، یہ صرف شیطانی کر رہا ہے۔ وہاں روایت میں ہے کہ ہمیں اس تحریر کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کیا کہتا ہے کہ اس رسول اللہ کی لکھوائی
تحریر کی کوئی ضرورت نہیں، اس رسول اللہ کی لکھوائی تحریر کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہے مرزے کا دجل اور شیطنت بریکٹ میں بھری ہوئی۔ تو ایک آدمی اگر کہے کہ رسول اللہ کی تحریر کی مجھے کوئی ضرورت نہیں اور یہی انداز ہو جو مرزے نے اپنایا ہے تو مسلمان رہے گا؟ اب یہ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کی لفظوں میں خشکی پیدا کر کے، کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا جی، چنانچہ میں اس کو لے کر سیدنا علی کے پاس واپس آیا، سارا واقعہ بیان کر دیا تو سیدنا علی نے فرمایا پھر آگے رسول اللہ کی لکھوائی ہوئی تاریخ، اس کو اسی جگہ پہ رکھ دو جہاں سے اٹھایا تھا، صحیح بخاری۔ اب ذرا سمجھو، ایک تو ہے اس کی سند پہ بھی گفتگو، وہ تو جب چلے گا تو پھر انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ یہ روایت کہاں سے آئی، لیکن ابھی ہم صرف درایت پہ بات کر رہے ہیں۔ درایت پہ اس روایت کو غور سے دیکھو، یہ جو اگر مرزے کی بریکٹیں اڑا دی جائیں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ مسئلہ کیا بنا رہی ہے؟ مرزے کی اپنی بریکٹیں اور گندی ذہنیت۔ اس حدیث کا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اور باقی دیگر شارحین نے انہوں نے زبردست بات کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے جو کہا کہ مجھے اس تحریر دیکھنے کی ضرورت نہیں، تحریر کی نہیں، عن النظر فی الصحیفہ، کہ یہ جو صحیفہ ہے تو یہ اس لیے کہا کہ حضرت عثمان کے پاس پہلے یہ صحیفہ موجود تھا اور یہ مسئلہ موجود تھا، تو وہ ایک کتاب یعنی صحیفہ دیا گیا کہ اس میں کچھ احکام ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس موجود ہیں یہ احکام، اس لیے ان کو آپ واپس حضرت علی کی طرف لے جائیں۔ تو اس میں کون سا تان ہے بھائی کہ ایک آدمی کے پاس پہلے وہ تحریر موجود ہے اور وہ خلیفہ راشد ہے اور اس کے پاس وہ قانون موجود ہے اور وہ کہتا ہے کہ اپنی تحریر واپس لے جاؤ، میرے پاس پہلے ہی موجود ہے، تو اس میں کون سا تان ہو گیا؟ یہ وجہ بن گئی حضرت عثمان کی شہادت کی کہ انہوں نے وہ صحیفہ نہیں لیا، تحریر نہیں لی، اور اس کو مرزا کیا بنا رہا ہے عیب۔ اب امام ابن حجر الاسقلانی فرماتے ہیں کانا الا تو ذالک عند عثمان فاستغنا عن النظر فی الصحیفہ، کہتا ہے کہ اصل کانا علم ذالک عند عثمان، حضرت عثمان کے پاس اس تحریر کا علم موجود تھا، اس جو لے کے آئے فاستغنا عن النظر فی الصحیفہ، تو حضرت عثمان نے اس صحیفہ میں نظر کرنے سے استغنا اختیار کیا۔ اب کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کا انکار کرنا اور کہاں یہ بات کہ حضرت عثمان کے پاس وہ پہلے علم موجود تھا، تو انہوں نے کہا یہ صحیفہ اپنے پاس رکھو، میرے پاس موجود ہے، اور باقی رہ گیا گورنر، تو اس نے ٹینٹنگ بینٹنگ کی۔ یا ابن حجر نے لکھا کہ حضرت عثمان کو یہ معلوم تھا اور بات بھی واضح ہے۔ تو بہرحال یہ روایت جو حضرت عثمان کے خلاف لائی گئی، اس کا فی الحال سند پہ گفتگو کی ضرورت نہیں۔ متن کے اندر اگر مرزے کی بریکٹیں اڑا دی جائیں تو کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا، اور جو علامہ ابن حجر نے لکھ دیا وہ کافی ہے اور بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی اگلی حدیث کہ سیدنا علی بن حسین تابعی المعروف امام سجاد زین العابدین مروان بن حکم کا بیان نقل کرتی ہے۔ اس پہ ذرا غور کرنا ہے، کس کا؟ مروان بن حکم کا بیان نقل کرتے ہیں۔ مرزا کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ امام سجاد مروان سے روایت کر رہے ہیں۔ کس سے کیا کر رہے ہیں؟ روایت۔ تو مروان بن حکم شیخ ہے امام سجاد زین العابدین کا۔ تو پہلی بات ہے کہ اگر زین العابدین مروان بن حکم کو ثقہ نہیں سمجھتا تھا، عادل نہیں سمجھتا تھا، تو اس سے روایت کیوں لی؟ اب یہ مرزا پر ایک نئی مصیبت آ گئی۔ اچھا، پھر اس روایت کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ تو امام بخاری، اس سے ثابت ہوا کہ امام بخاری نے بھی
مروان کو سکہ سمجھ کے روایت لی، کیونکہ مروان ہے نا بیان کرنے والا، تو مروان کو سکہ سمجھا امام بخاری نے، یہ بھی اور بھی احادیث لی، تو امام بخاری اور محدثین وہ تو مروان سے روایت لیں، اور تب اب دو ہی صورتیں ہیں، جا کہو کہ مروان فاسق ہے تو بخاری کی روایتیں اڑ گئیں، تو یہاں بخاری کی روایتیں جب اڑی تو انہی روایتوں کو لے کے صحابہ کو بدنام کرنا اور ان کی ڈنٹے پینٹے کر کے لوگوں کو کہنا حدیث میں آ گیا، پھر تو سارا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں جی مروان امام بخاری اس کو سکہ مانتے ہیں اور اس سے روایت لے رہے ہیں، اور زین العابدین خود علی بن حسین یہ بھی مروان سے روایت لے رہے ہیں، تو آخر کیوں مروان کو عادل سکہ مانا تو روایت لی یا فاسق مان کے لے رہے؟ تو اب تو حضرت عثمان پہ تبرہ جاری تھا، یہاں تو مروان بن حکم بھی گلے پڑ گیا، اور مرزا کی اپنی قلم سے آ گیا کہ بخاری نے بھی روایت لی اور امام سجاد نے بھی روایت لی۔ زین العابدین مروان کا حکم بیان کرتے ہیں، مروان بن حکم کا بیان کرتے ہیں کہ میں مروان سیدنا عثمان ابن عفان اور سیدنا علی ابن ابی طالب کے پاس اس وقت موجود تھا جبکہ سیدنا عثمان حج تمتع ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرنے سے منع کر رہے تھے۔ جب سیدنا علی نے یہ صورتحال دیکھی تو کہا لبیک بعمرۃ وحجۃ، یعنی عمرہ اور حج کٹھا ادا کرنے کا اعلان کیا، اور فرمایا میں کسی شخص کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک نہیں کروں گا۔ اب ذرا غور کر لو، پہلی بات کہ پچھلا عنوان ذرا ملاؤ، خلیفہ راشد کی بغاوت کیا بنتی ہے؟ بدعت ہے، اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں، اور مرزا کی یہ روایت کہہ رہی ہے کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کا حکم نہیں مانا۔ اس بات کو ذرا سوچو، تو اب مرزے کا فتویٰ کہاں لگے گا؟ یہ ہے محب علی، علی علی کر کے صحابہ کو بکواس کرنے والا۔ عنوان پچھلے کو ساتھ ملاؤ، تو حضرت علی تو اس وقت خلیفہ راشد نہیں تھے۔ خلیفہ راشد کون تھے؟ حضرت عثمان، اور خلیفہ راشد کی اب مخالفت کون کر رہا ہے؟ حضرت علی اس روایت میں۔ اور مرزے کا پچھلا عنوان کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جو خلیفہ راشد کی بغاوت کرے، بغاوت یہی مخالفت ہے نا؟ ہاں اچھا، پھر وہاں جو اس نے روایت لائی اس میں کیا کہتے ہیں؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین کی سنت تم پہ لازم ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ خلیفہ راشد سنت کا تارک ہے۔ وہ حدیث کہتی ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت تم پہ لازم ہے، اور اب کیا بک بک کر رہا ہے کہ خلیفہ راشد بولو تارک سنت ہے۔ تو اب خلیفہ راشد جب خود تارک سنت ہے تو پہلے والی حدیث کا کیا بنے گا؟ علیکم بے سنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ اپنے پہلے عنوان کے تحت اب جو اس نے فتویٰ لگانا چاہا تھا حضرت طلحہ زبیر حضرت معاویہ پر، وہ فتویٰ اب لگ گیا کس پہ؟ حضرت علی پہ، کہ خلیفہ راشد کی کیا ہے؟ مخالفت۔ اب یہ میں عرض کرتا ہوں، یہ تھوڑی دیر بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیا تھا۔ حج تمتع یہ کیا ہے؟ اس کے بعد اگلی روایت بھی پڑھ لو، کٹھی آ جائیں گی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سعید ابن مسیب تابعی بیان فرماتے ہیں سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی بن ابی طالب دونوں مقام عثمان پہ اکٹھے ہوئے، اور سیدنا عثمان حج تمتع سے روک رہے تھے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بریکٹ مرزے کی فرمایا آپ ایک ایسے عمل سے کیوں منع کر رہے ہیں جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے؟ جواب میں سیدنا عثمان نے سیدنا علی سے فرمایا آپ ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں۔ سیدنا علی نے فرمایا میں اسے دخل دیے بغیر، یہ اس کی بریکٹ ہے کہ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، کیا کہ دخل دیے بغیر چھوڑ نہیں سکتا، یہ جھگڑا بنا رہا ہے۔ پھر جب سیدنا علی نے یہ صورتحال دیکھی، آگے پھر مرزا کی بریکٹ ہے کہ خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان اسی فیصلہ پر ہی قائم ہیں، تو دونوں
حج عمرہ کو اکٹھا ادا کرنے کا اعلان کیا۔ یہ بھی اسی طرح ہے۔ اب ذرا بات سمجھو، مرزا بیچارہ نرا جاہل ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ حج کی اقسام کتنی ہیں، اس لیے پہلے تو مرزا صاحب توجہ فرمائیں، میں آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ دو باتیں یہ کلیئر ہو جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ایک حج کی اقسام اور دوسرا سنت کی اقسام۔ مرزا کو سنت کا معنی بھی نہیں آتا اور حج کا پتہ بھی نہیں، تو یاد رکھو حج کی 3 اقسام ہیں، ایک حج قران ہے، ایک حج تمتع ہے اور ایک حج افراد ہے۔ حج قران ایک ہی احرام سے ایک ہی سفر میں حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا، اور حج تمتع یہ کہ ایک احرام سفر بھی، احرام ایک نہیں سفر ایک ہے، اور ایک ہی سفر میں حج بھی کی اور عمرہ بھی، احرام جدا جدا ہوں گے۔ اور حج افراد کہ ایک سفر میں صرف حج کیا۔ یہ 3 قسم تمام فقہا کے نزدیک بالکل صحیح ہے، حج افراد بھی، حج تمتع بھی اور حج قران بھی۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ ان میں افضل کون سا ہے، حج قران یا حج افراد یا حج تمتع۔ اور اب جو مرزا نے خیانت کی اور دجل کیا ان دونوں روایات میں، صرف حضرت عثمان کا نام لیا، حالانکہ حج تمتع سے حضرت فاروق اعظم بھی منع کرتے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے، اور وہ مفصل احادیث میں موجود ہے۔ اور یہ منع کرنا ایک اجتہادی امر تھا، یا مسئلہ اجتہادی ہے کہ مقصد عوام کی مصلحت کی خاطر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کا یہ ذہن تھا کہ عامت الناس ہوتے ہیں، انہیں زیادہ مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ پابندی میں کئی غلطیاں کرتے ہیں باہر کے لوگ، اس لیے حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان یہ سمجھتے تھے اجتہادی طور پہ کہ حج افراد بہتر ہے۔ تو اب یہ کیا مسئلہ ہوا، یہ حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا، تو پھر حضرت عمر کی شہادت کی بھی یہی سبب بن گیا۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر وہ بھی روک رہے ہیں، وہاں تو حضرت علی نہیں کھڑے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو تو نہیں کہا کہ آپ کیوں روک رہے ہیں۔ تو اصل میں مسئلہ یہاں تھا افضلیت غیر افضلیت کا، اور مصلحت اور غیر مصلحت کا۔ تو پہلی بات میں نے عرض کی کہ حج جو ہے یہ 3 قسم پہ ہے، اور بالکل تینوں صحیح ہے۔ اختلاف اجتہادی اس امر میں ہے کہ افضل کون سا طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ یہ جو سنت کا لفظ ہے، نہ مرزے کو پتہ ہے نہ مرزے کی ذریت کو پتہ ہے، یہ سنت کا لفظ 5 معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ سنت مستحب کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں۔ تو کون سی سنت ترک کی؟ جب افراد بھی موجود ہے تو یہ سنت بدعت کے مقابلے میں لے رہا ہے، تو سنت یہاں سنت کے مقابلے میں ہے۔ جو سنت حضرت علی کے اپنے اجتہاد میں وہ اس کو افضل سمجھ رہے تھے، اور حضرت عثمان اور حضرت فاروق اعظم وہ حج افراد کو افضل سمجھ رہے تھے۔ تو یہ ایک اجتہادی اختلاف، صحابہ میں اس قسم کے کئی اختلافات موجود ہیں جو اجتہادی مسائل میں ہیں، تو اجتہادی فروعی علمی مسائل میں ان کو شہادت کا سبب بنانا کہ حضرت عثمان کی یہ شہادت کا سبب تھے، اور یہ کوئی آپس میں مناقشہ تھا، تو یہ مرزے جیسا دجال جاہل اور شیطان صفت انسانی اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ بہت سارے مسائل میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت فاروق اعظم، حضرت علی المرتضیٰ اور صحابہ کی، چونکہ انہوں نے تو کبھی کوئی چیز دیکھی نہیں، تو یاد رکھ لو ایک ضابطہ کہ اجتہادی مسائل میں صحابہ کرام کا جو اختلاف ہے عملیات میں اور فروعات میں، اس کو گناہ قرار دینا یا اس کو یہ عنوان دینا کہ نبی کا دین بدلا یا اس کو جرم قرار دینا، یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو اجہل الناس بھی ہو اور اندر سے خبیث بھی ہو، نسلاً بھی اور اصلاً بھی۔ تو اب یہاں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ایک تو حج کی 3 قسمیں اور وہ تینوں صحیح، اور اختلاف کس میں ہے کہ افضل کون سا ہے، قران ہے، ائمہ کا بھی اختلاف ہے، صحابہ میں بھی تھا۔ اور پھر یہ بات قابل غور ہے کہ یہ حضرت فاروق اعظم پہلے گزرے ہیں یا حضرت عثمان؟ تو پھر تو حضرت فاروق اعظم نے پہلے اس تمتع سے منع کیا،
اچھا حضرت عثمان منع کریں تو مجرم، اور فاروق اعظم منع کریں تو پھر انہیں بھی مجرم ہونا چاہیے مرزا کے نزدیک. تو پھر یہ تبرہ حضرت عثمان تک رہے گا یا فاروق اعظم تک بھی جائے گا؟ اور اگر احادیث جمع کی جائیں کہ پیغمبر کریم کا کون سا حج تھا تو اس میں ایک عجیب سا مضمون سامنے آئے گا. اس پر انشاءاللہ میں بات کروں گا، وہ مستقل کہ حج تمتع، حج قران اور حج افراد میں افضل کون سا حج ہے، اور اس میں صحابہ اور ائمہ کے مسالک کیا ہیں، ان کی دلیل کیا ہے. یہ مسئلہ مرزے کی سمجھ سے بھی بالا تر ہے، کیونکہ مرزا صاحب کو تو ابھی تک استنجے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور اس بیچارے کو اگر تمتع کا معنی بھی پوچھے تو یہ شیعوں والا مدعی سمجھے گا، اور اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں. یہ میرے پاس ہے مسلم شریف، اس میں امام نووی رحمت اللہ علیہ کی ساتھ شرح ہے، باب و جواز تمتع. اس پہ لکھتے ہیں کہ کانا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ینہا عن المتعۃ وکانا علی یأمر بها المختار ان المتعۃ التي نہا عنہا عثمان ہی التمتع المعروف فی الحج وکانا عمر وعثمان. فرماتے ہیں کہ یہ جو تمتع ہے یہ تمتع فی الحج ہے، اور اس میں حضرت عثمان اور حضرت عمر کا نظریہ یہ تھا کہ افراد افضل ہے، اس لیے عوام کی مصلحت اسی میں ہے. یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو حج پہ جائیں اور حج کی احکام کی مشکلات کو سمجھیں اور تمتع اور قران کو بھی سمجھیں. تو فرمایا کہ کانا عمر و عثمان، حضرت عمر حضرت عثمان منع کرتے، لیکن مرزا کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نئی تنزیہ تھی، تحریمی نہیں تھی. یہ کیا تھی؟ نئی تنزیہ. اب مرزا کو کون سمجھا جہلم میں؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں آپ میرے پاس آئیں جب میں آپ کے پاس، کہ آپ کو میں یہ بھی سمجھا دوں کہ نئی تنزیہ کیا ہوتی ہے اور تحریمی کیا ہوتی ہے. تو وہی اولا غیر اولا کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس کو افضل سمجھتے تھے، وہ اس کو، اور انہوں نے کیوں اس سے منع کیا؟ کیوں؟ لأن الافراد افضل، لأن الافراد افضل، اس لیے کہ افراد افضل ہے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ منع کرتے. فکان عمر و عثمان یامران بالافراد، حضرت عمر اور حضرت عثمان حکم دیتے تھے افراد کا، یعنی حج کے افراد کا. لأنہ افضل، اس لیے کہ یہ افراد والا حج افضل ہے، ایک سفر میں صرف حج کیا جائے. اور تمتع سے منع کرتے، اور یہ جو نئی تھی یہ نہی و تنزیہ، یہ نئی تحریم حرام کرنے کے لیے نہیں تھی بلکہ نئی تنزیہ تھی، اور بات وہی غیر افضل قرار دیتے. اور وہ افضل معمور لأنہ معمور بصلاح رعیتہ وکان جری الامر بالافراد من جملۃ صلاحہم. فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ خلیفہ وہ عوام کی مصلحت اور عوام کے آسانی کی رعایت رکھتے تھے، اور یہ افراد جو ہے یہ عوام الناس جو عام لوگ ہیں وہ اشتباہ میں پڑ جاتی ہیں، تو ان کو سیدھا بتایا جائے بے حاجی یوں کرو افراد، تاکہ وہ مسائل کا شکار نہ ہوں. تو یہ کوئی سنت بدعت نہیں، یہ مصلحت عوام کی مصلحت کے لیے، سہولت کے لیے. تو حضرت عمر بھی اور حضرت عثمان بھی. تو اب بتائیں حضرت عثمان کی غلطی نکال رہا ہے، اور غلطی کیا ہے؟ اور وہی اجتہاد فاروق اعظم کا بھی تھا. تو بھائی انہوں نے کب کہا کہ حرام ہے تمتع کرنا؟ پھر آئے تو کٹھے ہیں. تو بات تو ہے اولا غیر اولا، افضل اور غیر افضل کی، اور یہ مسئلہ ہے اجتہادی اور فروعی عملی علمی. لیکن مرزا بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے، اس نے سمجھا کہ سنت ہمیشہ بدعت کے مقابلے ہوتی ہے. تو سنت کبھی سنت کے مقابلے ہوتی ہے، کبھی سنت فرض کے مقابلے ہوتی ہے، کبھی سنت جو ہے وہ مستحب کے مقابلے ہوتی ہے، اور کبھی سنت سے مراد بیان افضلیت ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مرزا ایک دفعہ پھر اگر کوشش کر لے مدرسے میں کچھ دن رہنے کی تو کم از کم سنت کا معنی تو مرزا کو ہم پڑھا دیں. تو یہ دو روایتوں جو تھی مرزا صاحب کی یہ آ گئی. اس کے بعد آگے ذرا دیکھو، وقت بھی کم ہے بہت. آگے ہے تیسری روایت، صحیح مسلم کی حدیث میں
ابو ساسان تابعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان کے پاس موجود تھا کہ ولید بن عقبہ کو لایا گیا. اچھا اب ذرا دیکھو، ولید بن عقبہ پہ رضی اللہ نہیں لکھا ہوا اور سیدنا بھی نہیں، حالانکہ یہ صحابی ہے. ولید بن عقبہ صحابی ہے، اور اس رافضی کو دیکھو، سیدنا قیس وہ بابا کوفے والا، اس کا اپنا چورن بیچنے کے لیے کتنے لقب لگا رہا ہے، اور سیدنا فلاں تابی کو سیدنا، اور یہاں کوئی کلمات ادب نہیں، کہتا ہے ولید بن عقبہ. ولید بن عقبہ اس کو لایا گیا. دیکھ رہے ہیں تو ولید بن عقبہ کو لایا گیا. آگے مرزا کا درمیان میں نوٹ شروع ہو گئی. پہلے تو بریکٹ تھی، اب حدیث کے درمیان میں کیا شروع ہو گیا؟ نوٹ. بریکٹ سے کام نہیں چلا کہ کام ذرا بھاری کام پڑ گیا ہے، اب اس نے درمیان میں فٹنگ شروع کر دی. سیدنا عثمان کے اس گورنر کا تفصیلی تعارف آگے آ رہا ہے. یہ تو بچہ جب آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے تعارف آتا ہے، اور ہم بھی کچھ کرائیں گے اس کا تعارف کہ یہ کون ہے. ہاں بھائی دیکھو، کہتا ہے جی کہ اس ولید بن عقبہ نے نماز فجر کی 2 رکعت پڑھائیں اور پھر نمازیوں سے پوچھا اور پڑھا دوں. چنانچہ 2 اشخاص نے گواہی دی، جن میں سے ایک حمران تھا کہ اس ولید نے شراب پی ہوئی ہے. ایک اور آدمی نے گواہی دی کہ میں نے اس ولید کو قے کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو سیدنا عثمان نے فرمایا اس نے شراب پی ہے اس لیے تو قے کی ہے. پھر فرمایا اے علی اٹھیں اور اس شراب نوشی کی حد مرزا کی بریکٹ کوڑے لگائیں. سیدنا علی نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے حسن اٹھو اور اسے کوڑے لگاؤ. اس پر سیدنا حسن ابن علی نے عرض کیا جنہوں نے اس شخص کے اقتدار کا مزہ چکھا، مزہ لیا، وہی یعنی سیدنا عثمان اس کی تلخی بھی برداشت کریں. یہ ہے جی آگے مرزے کا پھر نوٹ شروع ہو رہا ہے. تو یہ روایت ہے. اب ذرا بات سمجھو، مرزے سے تو ہمارا سوال ہے کہ یہاں کتنے کوڑے لکھے ہوئے ہیں؟ کتنے لگائے؟ 40. اور مرزا تو اب حل کرتا رہے گا نا. یہ ہے میرے پاس بخاری، اور بخاری میں لکھا ہے کہ کوڑے 80 لگائے اور حضرت علی نے خود لگائے. باب فضائل الصحابہ. سمانینہ جلزہ، 80 کوڑے لگائے. اب یہ تو مرزا ذرا حل کرے کہ مسلم شریف کیا کہہ رہی ہے؟ 40 اور بخاری کیا کہہ رہی ہے؟ 80. یہ جی بخاری شریف، اور رقم الحدیث ہے 3696. 3696. ثم دعا علی، پھر حضرت نے علی کو بلایا. فامرہ، حکم دیا حضرت علی کو ان یجلد فجلدہ 80. تو حضرت علی نے 80 کوڑا لگایا. اور مسلم کیا کہہ رہی ہے؟ 40. تو اب میرا خیال ہے 40 کوڑا مرزا کو لگا کے 80 پورا کرنا چاہیے. ہاں بھائی، تو پہلے تو خود روایت کا بھی تعارف ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اضطراب. یہ اضطراب ہے. وہاں حضرت حسن کو حکم دیا، پھر حضرت حسن نے انکار کیا، انہوں نے آگے اور کو حکم دیا، اور یہاں بالکل حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی نے خود 40
80 کوڑا لگایا. تو یہ کیا ہے؟ اضطراب فی الحدیث. تو پہلے تو مرزا پر یہ ضروری ہے کہ علمی نقطہ نظر سے اس اضطراب کو ذرا دور کرنے کی کوشش فرمائے کہ مسلم شریف کی یہ حدیث اور بخاری شریف کی یہ نمبر جو 3696 تو یہ بالکل آپس میں معارض ہے اور کئی وجوہات سے فرق ہے. ذرا توجہ میری طرف رہے. جب خود حدیث میں اضطراب ہو رہا ہے تو ان سے حد ثابت ہوگی. تو پہلے تو مرزے کے ذمہ قرض ہے کہ اس اضطراب کو دفع کرے. ایک دوسری بات ذرا سمجھو. مرزے نے جہاں پر جو یہودیوں والا کام کیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس روایت میں بھی مرزا نے خیانت کی. یہ میرے پاس ہے یہی مسلم والی حدیث. اس میں مرزا نے بریکٹیں تو جو لگائیں وہ تو میں بعد میں کرتا ہوں. مرزا نے جو اندر خیانت کی, زبردست خیانت اور بالکل کتمان کیا, روایت کا ٹکڑا ہضم کر گیا, وہ ذرا دیکھو اندر بھی. تو ادھر میں مرزے کا بھی پڑھ رہا ہوں. فقال علی قم یا حسن, حضرت علی نے فرمایا حسن کھڑے ہوں, فاج لے دو ہو ان کو کوڑے لگاؤ. فقال الحسن, حسن نے کہا کہ واللہ ہارہا من تولا قارہا, جو گرمی کا متولی ہے وہی کار کا بھی متولی بنے. اسے معنی غلط کیا. آگے فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ, یہ پوری عبارت ہضم کر گیا کہ جب حضرت حسن نے بات کی تو حضرت علی گویا حضرت حسن پہ ناراض ہوئے کہ یہ بات تو نے کیوں کی, ناراض ہوئے. اب حضرت علی حضرت حسن پہ ناراض ہو رہے ہیں, اس جملے کو درمیان سے اٹھا لیا. تو یہ کیا بنتا ہے؟ کتمان. بعض اس فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ فقال یا عبداللہ, پھر حضرت علی نے کہا عبداللہ بن جعفر کو قم فجلد ہو, کھڑا ہو اور کوڑے مار. تو ایک تو اس نے خیانت کی ہے. اب مرزا سے گزارش ہے کہ یہ بلہ ہار رہا کا کسی سے ترجمہ پوچھ کہ اس کا کیا معنی ہے. پھر کأنہ وجد علیہ, یہ جملہ کیوں چھپایا کہ حضرت علی گویا کہ حضرت حسن پہ ناراض ہوئے یہ بات کہنے پر, تو اس کو درمیان سے حذف کیا. تو بہرحال اتنا ہے کہ لعنت کا مستحق ہوا. اب بات سمجھو, یہ جو معاملہ ہے ولید بن عقبہ کا, ولید بن عقبہ یہ صحابی رسول ہے اور یہ صرف حضرت عثمان کا قریبی نہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قریبی آدمی ہے رشتے کے لحاظ سے. حضرت عثمان کا قریبی تو ہے لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قریبی اور بالکل رشتے کے لحاظ سے وہ نبی کریم علیہ السلام کے بالکل قریبی ہے. اور حضرت عثمان خود کہتے ہیں کہ ما ولیت الولید لأنہ اخی, یہ ولید حضرت عثمان کے ماں شریک بھائی تھے, دونوں کی ماں ایک ہے, کہ میں نے ولید کو اس لیے والی نہیں بنایا وہاں کوفے کا کہ وہ میرا بھائی ہے. وَإِنَّمَا وَلَّيْتُهُ لِأَنَّهُ ابن ام حکیم البیضاء امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, ابن ام حکیم البیضاء امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رسول پاک کی سکی پھوپھی جن کو البیضاء کہا جاتا ہے اس کا بیٹا ہے. تو پیغمبر کی سکی پھوپھی کا بیٹا کیا بنتا ہے بھائی؟ پھوپھی کا بیٹا کیا بنتا ہے رشتے میں؟ ام حکیم البیضاء یہ رسول اللہ کی پھوپھی ہے اور ان کے بیٹے ہیں کون؟ ولید. تو یہ کس کے رشتہ دار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے نہیں کہ وہ میرا بھائی ہے. اور ساتھ فتح الباری میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عثمان کو وصیت کی تھی کہ ولید کو کوفے کا گورنر بنانا ہے. پہلے یہ کوفے کے گورنر رہے ہیں, حضرت فاروق اعظم نے انہیں مقرر کیا, لیکن وہاں بعض جو دیگر قبائل تھے ان کے ساتھ یہ ذرا سختی کر رہے تھے اور حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ سختی نہ کرو, وہ غیر مسلم
قبائل تھے، بھئی یہ اسلام کی طرف میل ہوں، تو حضرت عمر نے معزول کیا اور پھر بلایا، اور معزول کرنا کوئی عیب نہیں، یہ مرزے کو عیب لگتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم تو سعد بن ابی وقاص کو بھی معزول کیا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو معزول کیا، ان کی تو عادت تھی کہ، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ عہدے بدلتے رہے تاکہ حکومت کا نظام چلے۔ تو بہرحال یہ جو ولید ہے یہ پیغمبر کریم کی پھوپھی کون جو مشہور ہے البیضاء سگی پھوپھی ہے، جب نبی کی پھوپھی ہے تو حضرت علی کی کیا لگیں گی؟ تو حضرت علی کی پھوپھی کا بیٹا حضرت علی کا کیا لگے گا؟ پھوپھی زاد بھائی حضرت علی کا پھوپھی زاد ہے، اور ادھر پیغمبر کریم کی پھوپھی کا بیٹا ہے یہ ولید، اور ہاشمی خاندان پیغمبر کے خاندان کا آدمی، اب اس پہ یہ بکواس کر رہا ہے، اور ادھر کیا کہتا ہے کہ میں کون ہوں؟ محب اہل بیت بھی ہوں۔ یہ محب اہل بیت ہو کر نبی کریم علیہ السلام کے رشتہ داروں کو بھی نہیں چھوڑ رہا۔ تو یہ ولید تو حضرت عثمان کے ساتھ تو ایک رشتہ ہے، پیچھے تو پیغمبر کریم اور حضرت علی کا رشتہ دار ہے۔ اب حضرت علی کا رشتہ دار اور نبی کریم علیہ السلام کا رشتہ دار، اور وہ بھی صحابی رسول، اور ان پر بکواس بازی کر رہا ہے۔ اب ذرا بات سمجھے، یہاں یہ میرے پاس ہے العواصم من القواسم، یہ بہت زبردست کتاب ہے، اور القاضی ابو بکر ابن العربی جن کی احکام القرآن ہے، یہ محدث بھی ہے اور بہت زبردست فقیہ بھی ہے۔ تو مشاجرات صحابہ پر یہ کتاب ہر طالب علم کے پاس ہونی چاہیے، بہت زبردست کتاب ہے۔ اب انہوں نے پورے دلائل کے ساتھ واقعہ لکھا، ذرا واقعہ سنو، اصل عبارت تو لمبی ہوگی۔ تو یہاں انہوں نے ولید بن عقبہ کہ یہی واقعہ لکھا، اور اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیا تھا۔ ولید بن عقبہ کو حضرت عمر نے بھی عہدے دیے، حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے خفیہ خط و کتابت کا کام کیا، وہ اس وقت چھوٹے تھے، تو خفیہ خط وہ لے کے جاتے حضرت صدیق کے، اور حضرت فاروق اعظم، اور پھر حضرت فاروق اعظم کی وصیتیں۔ اب یہ جو الزام ہے شراب والا، اصل میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ وہاں کوفہ میں جب یہ گورنر تھے تو کوفہ کی گورنری کے دوران ولید ابن عقبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا، اور سارے لوگ وہاں آتے اپنی شکایات لے کر۔ واقعہ یہ پیش آیا، علامہ ابو بکر نے پوری وضاحت کے ساتھ، ابن العربی نے لکھا کہ واقعہ یہ پیش آیا کہ وہاں کوفہ کے کچھ آدمیوں نے ایک گھر پہ ڈاکہ ڈالا۔ اب جب ڈاکہ ڈالا تو گھر والوں کو قتل کر دیا۔ اس گھر کے قریب ایک صحابی رسول کا گھر تھا، اور وہ بھی جلیل القدر صحابہ میں سے تھا، تو انہیں پتہ چل گیا، تو القصہ وہ قاتل پکڑے گئے اور ڈاکو پکڑے گئے، تو ولید نے ان پہ قصاص جاری کیا۔ اب جن کے بیٹوں پر قصاص جاری ہوا، انہوں نے ولید کو بدنام کرنے کے لیے ان کے خلاف مہم چلائی، اور پھر انہوں نے پوری کوشش کی۔ لمبا واقعہ ہے کہ وہ ولید کے گھر میں رہے اور گپ شپ لگاتے رہے۔ جب ولید سو گیا تو انہوں نے ولید کی انگوٹھی نکال لی، اور وہ لے کے وہ بھاگ گئے، اور وہ مدینہ آ کر پہنچے۔ مدینہ میں ایک دو آدمی کے ساتھ ساتھ باز کر کے انہوں نے ولید پر یہ جھوٹا الزام لگایا شراب پینے والا۔ اصل مسئلہ کیا تھا کہ ولید نے ان کے بیٹوں سے قصاص لیا تھا، اور اس دشمنی کو وہ پالتے ہوئے وہ گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھی گئے۔ تو ولید نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلایا، اور حضرت ولید ابن عقبہ نے ان سے پوچھا کہ آپ، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے کوئی شراب نہیں پی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آ کر ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ میں نے کوئی شراب نہیں پی۔ لیکن یہ جو کینہ پرور لوگ تھے، یہ آئے اور انہوں نے مدینہ میں بھی شور کر دیا اور کوفہ میں بھی شور کر دیا، ہر جگہ پہ انہوں نے شور۔ حضرت عثمان نے ابتداءً حد لگانے میں بھی تاخیر کی۔ یہ بخاری کی سی حدیث میں جہاں 80 کوڑے والی بات ہے، یہ ڈیٹیل موجود ہے۔ بعد میں بعض صحابہ نے کہا کہ اب شور بہت اٹھ رہا ہے ہر طرف سے، تو حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے تو ان کی گواہی اب آ گئی ہے، اور وہ گواہی نری جھوٹ پہ مبنی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو شرعی احکام ہے ان کا ظاہر پہ
اعتبار ہوتا ہے۔ تو اس وقت حضرت عثمان نے جب دیکھا کہ یہ تو ایک نقصان ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا چلو ان کو حد لگا دیتے ہیں اور جھوٹے جہنم میں جائیں گے۔ وہاں پر فلاں جس نے جھوٹ بولا وہ جائے گا جہنم میں، تو ہم یہ کارروائی پوری کرتے ہیں۔ تو اگر مرزے میں جرأت ہے مسلم کی، جب وہ کون سے دو گواہ ہیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ولید کو شراب پیتے ہوئے؟ کوئی بھی نہیں۔ اصل یہ ڈیٹیل ہے کہ ان پہ جھوٹا الزام عائد کیا گیا اور پھر شور مچایا گیا، اور شور مچانے کے بعد حضرت علی، حضرت عثمان اور صحابہ نے مشورہ کیا کہ کیا 40 کوڑے ہی ہے نا جنہوں نے جھوٹ بولا ہے وہ جائیں جہنم میں، تو ہم چلو اس شورش کو ختم کرنے کے لیے ولید پہ حد جاری کرتے ہیں۔ اور اس لیے کوئی سپیشل جلاد نہیں آیا، حضرت علی کوئی جلاد تھے حضرت عثمان کے، تو اس لیے چونکہ حضرت ولید ابن عقبہ معزز آدمی تھا اور حضرت علی کا رشتہ دار تھا، تو کوڑوں کی سزا بھی کس نے دی؟ بقول روایتوں کے، اور ان کی وجہ سے حضرت علی نے خود یا حضرت حسن معزز آدمی نے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، پہلی بات تو ہے کہ یہ روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور ان میں کھلا اضطراب ہے، اور جب روایات میں اضطراب ہو تو اصل تو ضابطے یہ ہے پھر معاملہ ایک صحابی کا ہو اور روایات خود مضطرب ہیں تو صحابی پہ الزام کیسے ثابت ہوگا؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض حد تسلیم کر لی جائے کہ حد لگی تو کوئی مسئلہ نہیں، تو حد کیوں لگی؟ کسی نے دیکھا ولید کو شراب پیتے؟ حد لگنے سے کیا مطلب ہے کہ واقعی شراب پی تھی؟ تو ہم کہتے ہیں اس کی دلیل لاؤ کہ ولید نے واقعی شراب پی تھی۔ اصل وہ کوفیوں کے بچوں سے قصاص لیا تو وہی شیطان پیچھے پراپاگنڈا کر کے حضرت عثمان کے پاس اور ہر جگہ پہ انہوں نے مشہور کیا۔ اگر غور کیا جائے ان روایات کے مطابق تو یہ تو حضرت عثمان اور حضرت ولید بن عقبہ کا ایک تقویٰ ہے کہ انہوں نے خود کوڑے کھا لیے لیکن خلافت پہ کوئی داغ نہیں لگنے دیا، اپنے رشتہ دار کو کوڑے مار لیے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ گورنر ہے اور گورنر کو حضرت عثمان کوڑے مرا رہے ہیں تاکہ جو ظاہر شریعت کی حد گواہ قائم ہو گئے، اب اس کے مطابق حد 40 کوڑا دینا یہ حضرت عثمان اور ولید ابن عقبہ بھی آگے نہیں بول رہا، تو یہ دونوں جلیل القدر صحابہ کی طہارت کی دلیل ہے، تقویٰ کی دلیل ہے، جس کو مرزا شہادت کا سبب بنا رہا ہے کہ اس وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے۔ یہ اصل بات ہے۔ آپ کو کچھ سمجھ گئے میری بات؟ ہاں اچھی طرح سمجھو۔ اب یہ اردو میں بھی ملتی ہے، جو اردو خان ہے اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں، اور العواصم من القواصم، اور بہترین القاضی، یہ مالکی مذہب کے بہت بڑے محدث، مفسر اور بہترین فقیہ ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی قرطبی میں سب سے زیادہ ان کے حوالے دیتی ہے۔ یہ وہ احکام القرآن والے ابن العربی ہیں، صوفی نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد اب مرزا کی بغض دیکھے، نوٹ لگایا مرزا نے، نوٹ ذرا دیکھے، کہتا ہے ولید بن عقبہ سیدنا عثمان کا سوتیلا بھائی اور ان کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھا۔ یہ اب خائن ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عثمان کا سوتیلا بھائی اور نبی پاک کا کیا لگتا تھا؟ اب کتنا بڑا یہودی ہے، تاثر کیا دینا چاہتا ہے؟ یہ ہے حضرت عثمان کو قرابت کا تانا دینے والا، وہ آگے آ رہا ہے قرابت داری والا۔ اب یہ تو بیان کرتا ہے کہ ولید حضرت عثمان کا سوتیلا بھائی ہے۔ یہ سوتیلا ذرا خیال کرنا ہے، آگے محمد بن ابی بکر آئے گا، وہ حضرت علی کا سوتیلا بیٹا ہے جس کو مصر کا گورنر بنایا، سوتیلا بیٹا کو۔ اور یہ حضرت عثمان پہ جو اعتراض کرتے ہیں نا قرابت، تو حضرت علی کے جتنے بھی بڑے بڑے گورنر ہیں سارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ حضرت عثمان کے 26 کے قریب گورنروں اور ان بڑے عہدوں میں صرف 3 آدمی ہیں حضرت عثمان کے رشتہ دار 26 میں سے، اور حضرت علی کے گورنروں کے نقشہ تلاش کرے تو پھر پتہ لگ جائے گا سارے رشتہ دار ہیں، اور تانا حضرت عثمان پہ۔ اب ذرا دیکھو نوٹ، ولید ابن عقبہ، پھر اس خبیث نے کوئی لقب نہیں لکھا، نہ سیدنا نہ رضی اللہ۔ آگے سیدنا عثمان کا سوتیلا بھائی اور ان کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھا۔ اب اس میں بھی اس نے خیانت کی کہ حضرت عثمان نے بھائی ہونے کی وجہ سے اسے کوفہ کا گورنر نہیں بنایا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا، انہیں کہا ایک تو یہ نبی پاک کی پھوپھی کا بیٹا ہے اور دوسرا حضرت فاروق اعظم کی وصیت فتح الباری میں موجود ہے۔ اب آگے دیکھو، اس کی غیر اخلاقی حرکتوں
اب صحابی کے بارے میں کیا لفظ ہو رہا ہے؟ غیر اخلاقی حرکتوں، اور اس طرح سیدنا عثمان کی جانب سے تالیف قلم کے لیے ہے، گدھے کے گدھے تالیف قلم کے لیے لگائے گئے بنو امیہ ہی کے چند رشتہ دار گورنروں کے افعال کی وجہ سے مرزے کو ٹائم قیامت تک ہے بنو امیہ کے چند رشتہ دار گورنر وہ کون سے تھے اور ان کے کیا افعال تھے، بسند صحیح پیش کریں. یہ بھی مرزے کا فراڈ ہے. اور پھر آگے مرزا کیا کہتا ہے کہ افعال کی وجہ سے بعض صحابہ کرام خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان سے ناراض تھے. مرزا صاحب اگر واقعی تو اپنے باپ کے واقعی ہے اور تیری ماں نے غلطی نہیں کی، میں نے کبھی یہ لفظ بولے نہیں لیکن اب بولنے پڑ گئے، نہیں کی، تجھے قیامت تک ٹائم ہے ان بعض صحابہ کے نام بسند صحیح پیش کر جو حضرت عثمان پہ ناراض تھے. وہ کون سے صحابہ تھے جو حضرت عثمان پہ ناراض تھے؟ ذرا پیش کر بعض صحابہ، یعنی اندازہ آپ کریں، آگے سنیں کیا بکواس کر رہا ہے، سری جھوٹ ہے اور ٹائم قیامت تک ہے اور مرزا پہ قرض ہے. مرزا جہنم میں چلا جائے گا اور ان بعض صحابہ کے نام بسند صحیح نہ یہ پیش کر سکتا ہے اور نہ اس کے مصنوعی بابے جو اس کے ڈرائیور ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں. یہ مرزا کا جھوٹ اور بکواس ہے. اور کیا کہتے ہیں، بعض صحابہ کرام خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان سے ناراض تھے. بالآخر یہی معاملات سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت کا سبب بھی بنے. دیکھا، یہ ہے اصل بکواس کہ حضرت عثمان کی شہادت کا سبب یہ واقعات بنے. صحابہ ناراض تھے، حضرت عثمان کو صحابہ نے شہید کیا. حضرت عثمان کے قاتلین میں ایک صحابی بھی نہیں، ایک بھی نہیں. ہاں، وہ اشتر نخی اور عبداللہ ابن سبا اور اس طرح کے لوگ بدکماش قسم کے منافق ہیں. ایک صحابی بھی حضرت عثمان کے قتل میں شریک نہیں. اور یہ کیا کہہ رہا ہے، بالآخر یہی معاملات سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت کا سبب بھی بنے. شہادت عثمان کو دیکھا، اب اصل مقصد تھا بابے کو بچانا. جو بابا مجرم بابا تھا اس پہ آ گیا کہ شہادت عثمان کو عبداللہ ابن سبا یہودی ملعون کے ایک بالکل الگ تھلگ فتنے سے جوڑ دینا دراصل صحیح الاسناد احادیث اور مستند تاریخ سے ناواقفیت اور فرقہ وارانہ کتمان حق کا نتیجہ ہے. سن رہے ہو؟ یعنی اس سے بڑا لانتی کون ہوگا؟ خود کتنا کتمان حق کیا ہر حدیث میں. اور اب بکواس کیا کر رہا ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی ملعون کے ایک بالکل الگ تھلگ فتنے سے. وہ الگ تھلگ فتنہ کیا تیرا؟ وہ فتنہ کیا تھا الگ تھلگ؟ الگ یعنی اس کا اس سے تعلق حضرت عثمان کی شہادت سے نہیں، جوڑ دینا دراصل صحیح الاسناد. کون سی صحیح الاسناد حدیث ہے بھائی؟ کون سی؟ اب تک جو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایک حدیث بھی مرزا نے ایسی پڑھی ہے جو اس کے دعویٰ کے مطابق ہو؟ ایک بھی نہیں لکھی. مستند تاریخ سے فرقہ وارانہ کتمان حق کا نتیجہ ہے. چنانچہ اس زمن میں محدث اعظم پاک و ہند، یہ ایک نیا بابا نکلا ہے، نیا بابا، بابا زبیر علی زئی، محدث اعظم پاک و ہند شیخ حافظ زبیر علی زئی نے سنی اور شیعہ دونوں کی مستند کتابوں سے ثابت کیا کہ عبداللہ ابن سبا یہودی ملعون دونوں ہی مکاتب فکر کے ہاں نہ صرف ایک منافق شخصیت کے طور پہ جانا جاتا تھا بلکہ جہاں تک مذکور ہے اسے چوتھا خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب نے اپنے دور خلافت میں کیا کیا؟ اب سمجھو، مرزا نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے اور سری جھوٹ بول. فتاوی علمیہ ہے زبیر علی زئی کا، جلد 2 اور صفحہ 154 ہے
اس میں زبیر علی زئی نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن سبا، یہ اس نے کیا لکھا کہ زبیر علی زئی کیا کہتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا اور اس کے پیروکاروں کو منافق، کیا لکھا ہے اس نے دیکھو، منافق، اور زبیر علی زئی نے لکھا ہے رافضی۔ نہ تو سبائی عبداللہ ابن سبا والا یعنی شیعہ اور نہ حروری، تو زبیر علی زئی خود لکھتا ہے کہ یہ شیعہ اور رافضی تھا، اور اس کو ذرا چڑ ہے نا، شیعوں سے پیار ہے، تو اس کو کیا لکھ رہا ہے، منافق۔ تو زبیر علی زئی محدث اعظم پہ بھی جھوٹ بولا، اس کی عبارت بھی بدل دی۔ تو خیر یہ تو مرزا کے مختلف اکاذیب ہیں، تو آگے محدث اعظم بھی ہو گیا، فتاوی علمیہ۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وآخر دعوانا